الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پورا مجمع بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کر لیں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ ربیع النور کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ مولا ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ اس ماہ مبارک کی 12 تاریخ نصیب فرما، اور ہم گناہگاروں کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر سال دھوم دھام کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک منانے کی توفیق نصیب فرما۔ کبھی ظلم سے صبر ہارا نہیں ہے، اور کبھی صبر سے ظلم جیتا نہیں ہے۔ کبھی ظلم سے صبر ہارا نہیں ہے، کبھی صبر سے ظلم جیتا نہیں ہے۔ جو آئیں مقابل تمہارے یزیدی، تو مثال شہ کربلا دیتے رہنا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 روزہ محفل کی آج چوتھی محفل، مجھے آپ کے سامنے صبر اور شکر کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان باتوں کو صحیح طور پر سننے، سمجھنے، سیکھنے اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں اسے عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا مفہوم ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، صبر سے مراد کیا ہے؟ صبر سے مراد کسی چیز پر آہو بکا سے بچنا، کسی بات پر شکوہ شکایت سے بچنا، کسی بات پر رونے بلکنے سے بچنا، ان ساری چیزوں کو گویا صبر کہتے ہیں۔
مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ایمان اور صبر کا ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہی تعلق ہے جیسا کہ جسم کے ساتھ سر کا تعلق ہوتا ہے. یعنی صبر کون کرے گا؟ صبر ایمان والے کو کرنا. فرمایا گیا صبر یہ اللہ کی بہت عظیم نعمت کا نام، اور یہ نعمت اللہ انبیاء کو عطا فرماتا ہے، یہ نعمت اللہ اولیاء کو عطا فرماتا ہے، یہ نعمت اللہ صوفیاء کو عطا فرماتا ہے. یعنی صبر اور شکر جیسی عظیم نعمت ہر ایرے گہرے کے مقدر میں نہیں ہوتی ہے. جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں اللہ انہی کو یہ دو نعمتیں عطا فرماتا ہے. خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنا صبر کیے مومن ایمان کی حلاوت کو نہیں پا سکتا. یعنی ایمان کی جو چاشنی ہوتی ہے، ایمان کا جو مزہ ہوتا ہے، وہ بنا صبر کے آپ حاصل نہیں کر سکتے. اب میرے پیارے آقا کے پیروانوں، صبر کے کئی درجات، صبر کئی طرح کے ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں. اللہ کی عبادت پر صبر کرنا، یہ سب سے پہلا صبر کیا ہے؟ اللہ کی عبادت پر صبر کرنا. یعنی آپ دکان میں بیٹھے تھے، اذان ہوئی، جماعت کا وقت ہوا، گراہک نے گھیر رکھا تھا، آپ فیکٹری میں تھے، ڈیڈ لائن ہے، مال شام تک بنا کر دینا ہے، لیکن نماز کا وقت ہو گیا. اب اگر نماز پڑھنے جاؤں گا گراہک بھاگیں گے، نماز پڑھنے جاؤں گا مال ٹائم پہ پورا نہیں ہوگا، نماز پڑھنے جاؤں گا پارٹی ناراض ہو جائے گی. تو فرمایا کہ یہ گویا آپ کی آزمائش ہے، اور اس آزمائش پر آپ صبر کرتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ عبادت پر صبر کرنا. رمضان شریف میں 36 38 نہیں 42 ڈگری ٹیمپریچر، 45 ڈگری ٹیمپریچر، پیاس کی شدت، پینے کے لیے ٹھنڈا پانی بھی ہے، کولڈ ڈرنک بھی ہے، کھانے پینے کا سامان بھی، لیکن پھر بھی بچ رہا ہے. کیوں؟ اللہ نے منع کیا، اللہ نے روزے کا حکم دیا. اسے کہتے ہیں عبادت پر صبر کرنا. مال بڑی محنت سے کمایا، لیکن جب سال پورا ہوا تو اللہ نے فرمایا جو تو نے سال بھر محنت سے کمایا اس کا 2.5% زکوٰۃ کی صورت میں میرے نام پر نکال. اب بڑی محنت سے کمایا اور 2.5% بھی کیلکولیٹ کرتا ہے تو 25,000 روپے ہو رہے. اب وہ سوچتا ہے کہ 25,000 سے میرے کتنے کام بن سکتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ نہیں، تجھے یہ 25 میری راہ میں غریب غربا کو دینا، یتیم کو دینا، بیوہ کو دینا، ضرورت مند کو دینا، کمزور کو دینا. اب بندہ ایک طرف دیکھتا ہے مال کی لالچ اور ایک طرف مولا کا حکم. اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مال کی لالچ سے نکل کر اس پیسے کو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کی شکل میں ادا کر دیتا ہے. اسے فرمایا گیا عبادت پر صبر. آگے بات سمجھ لیں. اسی طرح فرمایا کہ اللہ کی منع کردہ چیزوں پر صبر کرنا، یعنی جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، من چاہ رہا ہے، دوست بھی وہ کام کر رہے ہیں، شیطان بھی دل میں اس کے لیے لالچ پیدا کر رہا ہے، لیکن آپ رک رہے نہیں. کروں گا تو بظاہر بڑا فائدہ نظر آتا ہے، کروں گا تو بظاہر بڑا منافع نظر آتا ہے، لیکن اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، مجھے نہیں کرنا. تو یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں پر صبر کرنا. آگے بات سمجھیں آپ. تمام دوست لڑکیوں سے دوستیاں کر رہے ہیں، میں بھی انہی کے ساتھ کالج میں پڑھتا ہوں، میں نہیں کروں گا تو پتہ نہیں میرے بارے میں کیا کیا باتیں بنائیں گے، چلو میں بھی کر لوں. تو ظاہر ہے کہ یہ بے صبرا ہو گیا. اور اگر وہ کہتا ہے سارے کرتے ہو تو کرے، میں نہیں کرتا، کیوں؟ اللہ نے منع کیا. تو یہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں پر گویا صبر کرنا. مارکیٹ میں سارے سود کے دھندے کر رہے ہیں،
مارکیٹ میں سارے ملاوٹ کے کام کر رہے ہیں، مارکیٹ میں کالا بازاری عام ہو چکی ہے، مارکیٹ میں لوگ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، وعدہ خلافی بھی کر رہے ہیں، خراب مال کو اچھا بنا بتا کر بیچ رہے ہیں۔ اب پوری مارکیٹ اسی پر دار و مدار پوری مارکیٹ کا، لیکن آپ کہتے ہیں میں نہیں کروں گا، اس کی وجہ کہ کروں گا تو انہی کی طرح میں مالدار بن جاؤں گا، لیکن نہیں کروں گا، دنیا کا مال ہاتھ لگے نہ لگے اللہ رسول مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو فرمایا گیا یہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں پر صبر کرنا۔ اب بات آئی مارکیٹ کی، تو ایک بات بتا دوں میرے پیارے آقا کے پیروانوں، سب لوگ ہیوی ڈپوزٹ پر دکان لے رہے ہیں، مکان لے رہے ہیں، چلن عام ہو چکا۔ آپ کہیں میں کیوں دوں ہر مہینے 15,000 20,000 25,000 بھاڑا، میں بھی ہیوی ڈپوزٹ پر لے لیتا ہوں۔ غور کریں کہ شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ نہیں دیا۔ اگر شریعت نے سودے کو جائز نہیں کیا تو ہر مہینے 25 نہیں 40 بھی دینے پڑے کرائے کے طور پر تو دے، لیکن اگر شریعت نے جائز قرار دیا تو اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ کیا ہم غور کرتے ہیں؟ ہم نے کئی جگہوں پر دیکھا چیک 20 تاریخ کا، آپ نے کسی پارٹی کو لا کر وہ چیک دے دیا کہ آج تو 2 تاریخ کی ہے اور مجھے چیک ملا ہے 20 تاریخ کا، یہ چیک تم لے لو، اتنا % کٹ کر کے کیش مجھے دے دو۔ یہ بزنس بھی مارکیٹ میں عام ہو چکا ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ کیا یہ سودے جائز ہے کہ نہیں، اس طرح کا کاروبار جائز ہے کہ نہیں، پہلے اس کو سمجھیں۔ تو سارے کے سارے کسی گناہ میں، برائی میں، حرام و ناجائز کام میں مبتلا ہو، اپنے آپ کو آپ بچا لے جائیں۔ فرمایا کہ یہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں پر صبر کرنا ہے۔ اسی طرح کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، اچانک کوئی صدمہ پہنچے، مثلا کسی آپ کے چہیتے کا انتقال ہو گیا، آپ کے اپنے بیٹے کا انتقال ہو گیا، آپ کے ہٹتے کٹتے چلتے پھرتے بھائی کا انتقال ہو گیا، اب اس پر کیا کریں؟ آپ صبر کریں۔ اچانک پیش آیا کوئی حادثہ، اس پر بھی صبر کریں، یہ بھی ایک صبر کا طریقہ ہے۔ اسی طرح کسی مصیبت و بلا میں آپ مبتلا ہو، اچانک کوئی بیماری لاحق ہوئی، اچانک کوئی ایسا مرض جو لا علاج، یا جس بیماری کی وجہ سے انسان کا مرنا ہی مرنا، اس پر کیا کریں؟ فرمایا گیا رنج و غم پہنچے اس پر بھی صبر کرو، مصیبت و بلا پہنچے اس پر بھی صبر کرو۔ تو یہ صبر کی کیٹیگریز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ آگے بات سمجھیں آپ؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں نے بیان تو کر دوں، اب دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں، کیا ہم ان تمام معاملات میں کسی ایک معاملے پر بھی صبر سے کام لیتے ہیں؟ کسی ایک معاملے میں اگر آج 20-22 سال کے جوان بیٹے کو یا 17-18 سال کی بیٹی کو باپ 2 جملے بول دے غصے میں تو بیٹا صبر نہیں کر پاتا۔ اگر ماں کسی بات پر ڈانٹ دے بیٹی کو تو بیٹی صبر نہیں کر پاتی۔ اگر چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی نے کچھ کہہ دیا تو صبر نہیں کر پاتا۔ اگر استاد نے تمام شاگردوں کے سامنے شاگرد کو ڈانٹ دیا تو برداشت نہیں کر پاتا، صبر نہیں کر پاتا۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر صبر نہیں کر پاتے، اتنے بے صبرے ہو گئے۔ آپ کی سڑک پر دیکھیں، کبھی کبھی میرا بھی آنا جانا ہوتا ہے اور اکثر آپ کی یہ روڈ بلاک ہوتی ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اس سڑک پر کتنے بے صبرے مسلمان اترے ہوتے ہیں۔ پورا راستہ جام ہے، آگے جانے کا راستہ نہیں، لیکن پھر بھی ہارن مارے جا رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، آس پاس والوں کو 2-4 باتیں سنا رہا ہے۔ کوئی بائک والا کٹ مار کے کار کے آگے آ گیا تو کار والا گالیاں دیتا ہے، کوئی بائک والا کار سے ٹکراتے ٹکراتے بچ گیا تو بائک والا گالیاں دے رہا ہے۔ یہ ہماری بے صبری کے ایگزامپلز۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج بیوی شوہر کی باتیں برداشت نہیں کرتی، آج بیٹی ماں کی باتیں برداشت نہیں کرتی، آج پڑوسی کی باتیں برداشت نہیں کرتے، آج چھوٹے بڑوں کی باتیں برداشت نہیں کرتے۔ یہ میں آپسی معاملات کی مثالیں دے رہا ہوں۔ اگر مصیبت اللہ کی طرف سے آئے، پریشانی اللہ کی طرف سے آئے، یا زندگی میں کوئی حادثہ پیش آئے تو اس پر بھلا ہم اور آپ کیا صبر کریں گے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تمام نبیوں نے صبر کیا اور اپنی امت کو صبر کی تعلیم، تمام اولیاء صوفیاء نے صبر کیا
اور اپنے مریدوں شاگردوں کو صبر کی تعلیم. آپ بتائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر خواجہ غریب نواز تک، محبوب الہی تک، مخدوم کچوچا تک، مخدوم ماہمی تک، کوئی ولی، کوئی صوفی، کوئی اللہ کا نیک بندہ آپ کو بے صبرا نظر آتا ہے؟ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر شکوہ شکایت کرنے والا، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر رنج و ملال کرنے والا، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑے کرنے والا، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر آؤ بکا کرنے والا، کیا بتاؤ کوئی اللہ کا نبی یا کوئی ولی نظر آتا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے صبر فرمایا؟ توجہ ہے آپ؟ میرے آقا نے جب اعلان نبوت فرمایا، وہی لوگ جو مکے کی سرزمین پر میرے نبی کو کل تک صادق الامین کہتے تھے، اعلان نبوت کے بعد اچانک وہی نبی کے دشمن بن گئے، اور دشمنی میں انہوں نے کیا کیا؟ جتنے زور آزما سکتے تھے سارے زور انہوں نے آزمائے. نبی سجدے کی حالت میں ہیں، آپ کی پشت مبارک پر اونٹنی کی اوجڑی رکھ دی جاتی، نبی راستے سے گزرتے ہیں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، نبی دین کی دعوت لے کر طائف کے بازار میں پہنچتے ہیں، نبی پر پتھر برسائے جاتے ہیں، کبھی نبی کو دیوانہ کہا جاتا ہے، کبھی مجنوں کہا جاتا ہے، کبھی جادوگر کہا جاتا ہے. آپ بتائیے یہ ساری چیزیں میرے نبی نے برداشت کی ہے کہ نہیں کی؟ نبی کا یہ سب کچھ برداشت کرنا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیا ان کی کمزوری تھی؟ کیا ان کا بزدل پن تھا؟ معاذ اللہ نہیں. نبی اگر یہ سب کچھ برداشت کر رہے تھے تو مقصد صرف ایک تھا، یہ سب کچھ برداشت کر کے میں قیامت تک آنے والی اپنی امت کے سامنے صبر کی مثال قائم کر سکوں، کہ جب تمہارا نبی اللہ کا حبیب ہو کر یہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، ارے جب تمہارا نبی دشمنوں کے پتھر برداشت کرتا ہے، دشمنوں کی گالیاں برداشت کرتا ہے، جب تمہارا نبی تمام دشمنوں کے ظلم و ستم کو برداشت کرتا ہے، تو تم میرے امتی ہو کر اپنوں کے چند جملے بھی برداشت نہیں کر پاتے؟ کبھی کبھی میں مجبوراً کہتا ہوں، برا مت مانیے گا، نوجوان لڑکے لڑکیاں بھی سن رہے ہیں، سنیں ان کے لیے میرا پیغام. جو بیٹا اپنے باپ کے چند جملے برداشت نہیں کر پاتا اور جوانی کی تیش میں اپنے باپ سے زبان درازی کرتا ہے، اپنے باپ کو برا بھلا کہتا ہے، تو سن لو وہ بیٹے جو اپنے باپ کے جملے برداشت نہیں کرتے، جب وہ زمین پر دنیا میں نکلتے ہیں تو انہیں لوگوں کے جوتے برداشت کرنے پڑتے ہیں. جو بیٹیاں اپنی ماؤں کے چند جملے برداشت نہیں کر سکتی، وہ بیٹیاں بیاہ کر جاتی ہیں تو شوہر کے جوتے برداشت کرتی ہیں. اس کی وجہ کہ ماں باپ کی باتیں برداشت کرنا یہ بھی گویا صبر ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے. بلکہ میرے نبی نے تو یہاں تک فرمایا، میرے آقا نے اپنی امت کو جو تعلیم دی جانتے وہ کیا ہے؟ نبی نے فرمایا باپ کی دعا بیٹے کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امت کے حق میں ہوا کرتی ہے. نبی نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت. اب ذرا سوچے کہ نبی نے ماں کے قدموں کے نیچے اولاد کی جنت کو رکھ دیا، اب اس ماں کی خدمت کر کے، اس ماں کو راضی کر کے اپنی جنت کو سنوارنے کے بجائے تو اس ماں کو جھڑکیاں دے رہا ہے، اس ماں کو گالیاں دے رہا ہے. تیری بیوی نے تیرے کان بھرے تو ماں کو ڈانٹنے اور لڑنے پر آمادہ ہو گیا. اپنے دوستوں کے سامنے اپنے باپ کا مذاق اڑاتا، میرا باپ تو پاگل ہو گیا ہے، میرا باپ تو سٹیا گیا ہے، میرے باپ کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. کیا بتائیے آج ہماری قوم کا جوان اس طرح کی باتیں نہیں کرتا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک باپ اپنی پوری زندگی اپنی اولاد کی خوشیوں کے لیے قربان کر دیتا ہے، لیکن جب وہی باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، کمر جھک جاتی ہے اور گھر کے بستر پر پڑا پڑا کھانستا ہے، تو جوان بیٹا اپنے باپ کے سامنے آنکھ نکال کے کہتا ہے کہ تو نے آج تک بڈھے میرے لیے کیا کیا؟
تو نے زندگی بھر میرے لیے کیا کیا؟ اب بتائیے وہ باپ جس نے اپنی اولاد کی خوشیوں کے لیے پوری زندگی قربان کر دی، اگر بڑھاپے میں اس کا بیٹا سینے پہ سوار ہو کر یہ باتیں کہے تو کیا بتاؤ اس باپ کا کلیجہ چاک نہیں ہوتا ہوگا؟ کیا اس باپ کا بتائیے سینہ نہیں درد سے پھٹتا ہوگا؟ آپ جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ بنا میری اجازت کے میری جیب سے پیسے نکال لیتا، میں نے کئی بار روکا ٹوکا منع کیا، مانتا نہیں، میری جیب سے پیسے نکال لیتا، آج آپ کی بارگاہ میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کرنے آیا۔ حضور نے فوراً حکم دیا جاؤ ان کے والد کو بلا کر لاؤ۔ ایک صحابی دوڑتے ہوئے گئے، ان کے والد سے کہا چلو تمہارے بیٹے نے تمہارے خلاف امام الانبیاء کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کیا، چلو تمہاری پیشی، حضور نے تمہیں بلایا۔ اب وہ صحابی جب سنتے ہیں، بزرگ تھے، جب سنا کہ میرا بیٹا میرے خلاف حضور کی بارگاہ میں پہنچا، دل ٹوٹ گیا، چونکہ عرب والوں کی گھٹی میں شعر و شاعری تھی، وہ جب وہاں سے نکلے تو اپنے ذہن میں کچھ اشعار کہتے ہوئے نکلے، انہوں نے وہ اشعار پڑھے نہیں، لکھے نہیں، بس ذہن میں ان کے کچھ اشعار تھے جو بس سوچتے 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 وہ چلے آ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچتے، جبرائیل علیہ السلام میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آقا جب وہ بزرگ صحابی آپ کی بارگاہ میں آئیں تو مقدمہ بعد میں پیش کیجئے گا، پہلے ان سے پوچھئے گا کہ وہ جو اشعار ذہن میں لے کر آئے ہیں وہ آپ کو پہلے پڑھ کر سنا دیں، پہلے وہ سنائیں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے۔ اللہ اکبر، جب وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، میرے نبی نے فرمایا کہ جو تمہارے بیٹے نے تمہارے بارے میں کہا وہ بعد میں بات کریں گے، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہارے ذہن میں کون سے اشعار جنم لے رہے، تم کیا سوچتے سوچتے آئے؟ اتنا سننا تھا وہ صحابی رونے لگے۔ اللہ اکبر، وہ رونے لگتے، عرض کرتے آقا وہ اشعار ابھی میری زبان تک نہیں آئے اور آپ کے رب نے آپ کو خبر کر دی، وہ اشعار تو زبان پر آئے بھی نہیں، آپ کے رب نے آپ کو خبر کر دی۔ اللہ اکبر، رونے لگتے ہیں۔ آقا فرماتے کہ بتاؤ وہ اشعار کیا تھا؟ اب جانتے وہ صحابی انہوں نے اشعار عربی میں کہے تھے، میں ایگزیکٹ اس کا ترجمہ تو بیان نہیں کر سکتا، اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ وہ صحابی آتے آتے یہ کہہ رہے تھے، اے میرے بیٹے جب تو پیدا ہوا تھا میری ساری خوشیاں ختم ہو گئی تھی، اب میرا جینا اپنے لیے نہیں تھا، اب میرا جینا صرف تیرے لیے تھا، میں راتوں کو جاگتا تھا تیرے لیے، میں دن کو پتھر توڑتا تھا تیرے لیے، میں سردیوں میں فکر کرتا تھا میرے بیٹے کو سردی نہ لگ جائے، میں گرمیوں میں پریشان رہتا تھا میرے بیٹے کو کہیں گرمی اور لو نہ لگ جائے، میرے بیٹے میں نے کمایا تیرے لیے، میں نے کھلایا تجھ کو، میں نے پہنایا تجھ کو، میرے بیٹے تو بڑا ہوتا رہا اور میں تجھے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہا، یہاں تک کہ تو جوانی کی دہلیز کو پہنچا اور میرے بال سفید ہونے لگے، تیری کمر سیدھی ہونے لگی، میری کمر جھکنے لگی، میرے بیٹے جب تو تناور درخت ہو گیا، جب تو کڑیل جوان ہو گیا، میں خوش تھا، میری محنتیں رنگ لائیں، میں خوش تھا، اب تیرے سائے، اب تیرے تناور درخت کے سائے میں بیٹھوں گا، اب میں بڑھاپا اطمینان سے گزاروں گا، میرے بیٹے میں تو کمزور ہو گیا تھا، بوڑھا ہو گیا تھا، بیمار ہو گیا تھا، لیکن تیری جوانی کو دیکھ کر، تیرے جسم کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی تھی، اتنی محنت سے میں نے تجھ کو پال پوس کر بڑا کیا تھا، لیکن میرے بیٹے آج جب میں تیرا محتاج ہوں، آج جب میں تیرا مجبور ہوں تو تو مجھ سے ایسے بات کرتا ہے جیسے کوئی اپنے غلام سے بھی بات نہیں کرتا۔ میرے بیٹے اگر کسی فقیر کو کوئی دیکھ لے تو انسانیت کی بنیاد اسی بھی روٹی کے 2 ٹکڑے ڈال دیتا ہے، تو مجھے باپ سمجھ کر نہیں، اپنی چوکھٹ کا بھکاری سمجھ کر صبح شام روٹی دے دیا کر تاکہ مجھے کہیں اور ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اللہ اکبر، وہ بزرگ صحابی بیان کرتے جا رہے تھے، اچانک ان کی نظر پڑتی ہے، انہوں نے دیکھا وہ تو اشعار پڑھ رہے ہیں اور نبیوں کا امام زارو قطار رو رہا ہے، امام الانبیاء زارو قطار رو رہے ہیں۔ وہ صحابی آقا کی بارگاہ میں رو رو کر عرض کرتے ہیں، آقا عدل فرمائیے، آقا مجھے انصاف دلا دیجئے۔ میرے نبی غصے میں آ گئے، آقا کے چہرے پر جلال طاری ہو گیا۔ نبی نے اس نوجوان صحابی سے مخاطب ہو کر کہا، سن لو تم بھی اپنے باپ کے ہو اور تمہارا مال بھی تمہارا
تمہارے باپ کا ہے، تم بھی اپنے باپ کے ہو اور تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے، تم بھی اپنے باپ کے ہو اور تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے، جاؤ آج کے بعد مجھے اپنا چہرہ نہ دکھانا۔ اللہ اکبر! اے سرکار مدینہ کے کردوانوں، نبی گویا قیامت تک آنے والی امت کو یہ تعلیم دے رہے تھے، اللہ نے تم پر تمہارے ماں باپ کا کیا حق رکھا، تو ماں باپ کے معاملے میں بھی صبر سے کام لے کے انشاءاللہ، بلکہ میرا مشورہ یہ ہے نبی کی تعلیم میں یہ بھی شامل، صرف ماں باپ کے معاملے میں نہیں بلکہ شوہر بیوی کے معاملے میں، بیوی شوہر کے معاملے میں بھی صبر سے کام لے۔ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر گالی گلوچ، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر آئے دن مار پیٹ، طلاق کی دھمکیاں، یہ ہمارے معاشرے کی کتنی خرابیاں۔ بتاؤ کیا یہ اسلام کی تعلیم ہے؟ کیا نبی آخر الزمان نے اپنی امت کو یہی تربیت دی؟ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں آ رہا تھا، فلاں فلاں صحابی نے مجھ کو برا بھلا کہا، آقا بتائیں میں کیا کروں؟ نبی کیا فرماتے ہیں؟ نبی فرماتے تم صبر سے کام لو۔ کہ سبحان اللہ! عرض کرتے آقا انہوں نے مجھے برا بھلا کہا، آپ بتائیں میں کیا کروں؟ حضور فرماتے صبر سے کام لو۔ خاموش رہے، جواب نہیں دیا۔ چند دنوں کے بعد واپس حضور کی بارگاہ میں آئے، چہرہ غصے سے لال لال، عرض کرتے آقا آپ نے کہا تھا صبر سے کام لو، میں نے جواب نہیں دیا، میں خاموش رہا، لیکن میرے صبر کو وہ کمزوری سمجھتے، میرے صبر کو وہ میرا بزدل پن سمجھتے۔ آقا آج انہوں نے 4 لوگوں کے سامنے مجھے برا بھلا کہا، اب بتائیں میں کیا کروں؟ نبی دوبارہ فرماتے ہیں تم صبر سے کام لو۔ آقا فرماتے ہیں صبر سے کام لو۔ خاموش ہو گئے، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی جواب، کچھ بھی نہیں، خاموش۔ ہفتے 10 دن کے بعد واپس آئے، غصے سے چہرہ تمتما رہا تھا، عرض کرتے آقا اب صبر نہیں ہوتا، میرے صبر کو میری کمزوری سمجھ کر وہ اور کر رہا، پہلے اکیلے میں برا بھلا کہا، پھر 4-8 آدمیوں کے سامنے برا بھلا کہا، آج بھری محفل میں اس نے مجھے ذلیل کر دیا، آپ کے حکم پر میں صبر کرتا ہوں اور میرے صبر کا غلط فائدہ اٹھا کر اس کا حوصلہ بلند ہوتا جا رہا ہے، آقا مجھ سے صبر نہیں ہوتا، مجھے اجازت دے کہ میں جا کر اس سے بدلہ لوں، اس نے سب کے سامنے مجھے بے عزت کر دیا ہے۔ تو جانتے ہو نبی نے اس پر بھی کیا فرمایا؟ آقا فرماتے میں تمہیں اب بھی صبر کی تعلیم دیتا ہوں، تم صبر سے کام لو، اور اگر صبر کرنے سے تمہاری عزت میں کمی آتی ہے، میں محمد وعدہ کرتا ہوں قیامت میں تمہیں عزت دلواؤں گا۔ یعنی یہاں بدلہ لے کر یہاں بڑے بن جاؤ گے، یہاں بدلہ لے کر یہاں 30 مارکا یا بھائی بن جاؤ گے، لیکن اگر صبر کیا اس لیے کہ صبر کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا، تو اس صبر کے بدلے کیا ملے گا؟ اگر صبر پر بے عزتی بھی ہوتی ہے تو نبی فرماتے میں قیامت میں تمہیں عزت دلاؤں گا۔ اسی لیے میرے پیر و مرشد نے بہت خوب کہا تھا، تیری خاطر ذلیل ہونا، تیری خاطر ذلیل ہونا ہے، میری عزت میرے وقار سلام، میری عزت اور میرا وقار تو آقا آپ ہیں، اپنی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب نارے نمرود میں ڈالا جانے لگا، یہ بڑی مشہور روایت آپ اکثر قربانی کے موقع پر سنتے ہیں، جب ابراہیم خلیل اللہ کو نمرودیوں نے آگ میں ڈالنا چاہا، تمام فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں اللہ کے خلیل آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، کوئی حاجت ہو تو بیان کر دیں۔ کیا فرمایا تھا اللہ کے خلیل نے؟ اللہ کے خلیل نے فرمایا کہ جبرائیل حاجتیں تو کل بھی تھی، حاجتیں تو آج بھی ہیں، لیکن جبرائیل میری ساری حاجتیں صرف میرے پروردگار سے، تجھ سے کوئی حاجت نہیں، صرف میرے رب سے میری حاجتیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، مجھ سے حاجت بیان نہ کریں، اپنے رب ہی سے اپنی حاجت بیان کر دیں۔
کم سے کم رب کی بارگاہ میں دعا کر لے کہ آپ کو کیا چاہیے۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل مجھے کیا چاہیے یا میری حاجت کیا ہے، کیا بتا، میرا رب یہ نہیں جانتا ہے۔ جبرائیل عرض کرتے بے شک اللہ جانتا ہے۔ آپ فرماتے جب اللہ جانتا ہے میرے حق میں بہتر کیا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت بیان کروں، مجھے غیرت آتی ہے، میں تو اللہ کے حکم پر صبر کرنے والا ہوں۔ یہاں تک کہ آگ میں ڈال دیا گیا، آگ میں، لیکن آپ نے بتائیے صبر سے کام لیا نا۔ اسی اللہ نے اپنے خلیل کو، اسی خلیل کو اللہ نے بیٹا دیا اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں، اور جب بیٹا ہوا اللہ نے پہلے ہی بشارت دی تھی ابراہیم میں تجھے صبر والا، حلم والا، بردباری والا بیٹا عطا کروں گا، میں تجھے صابر بیٹا دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں، لیکن بیٹا صابر ہے کہ نہیں ہے یہ کیسے پتا چلتا؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر لے جاتے، مینا کی گھاٹی میں لٹاتے، گردن پہ اچانک چھری چلا دیتے، وہ تڑپتا، کیسے پتا چلتا کہ صبر والا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا تھا صابر بیٹا دوں گا، تو جانتے ہو اللہ نے اس کا امتحان اس طرح سے لیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا ابراہیم اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے سے پہلے اپنے بیٹے سے مشورہ کر لے کہ اللہ کا حکم ہے کہ تیری گردن پر چھری چلانی ہے، اب بتا تیرا بیٹا کیا کہتا ہے، اپنے بیٹے سے مشورہ کر لینا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے مشورہ کیا اے میرے بیٹے میں تیری گردن پر چھری چلانے والا ہوں، انہوں نے عرض کیا بابا کیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ آپ فرماتے ہاں اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے قربان کر دوں۔ تو اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے بابا جب اللہ نے حکم دیا ہے تو آپ کو مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ کے حکم پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ کیا پائے کا صبر ہے، کیا پائے کا صبر ہے؟ جب باپ اللہ کا خلیل ہو تو یقیناً بیٹا بھی اسماعیل ذبیح اللہ جیسا ہوتا ہے۔ اب جب بتائیے آج کے دور میں باپ نمازیں قضا کر کر کے آئی پی ایل دیکھنے والا ہو تو بیٹا تو یوٹیوبر ہی ہوگا نا، بیٹا تو ٹک ٹاکر ہی ہوگا، بیٹا تو رات بھر پب جی کھیلنے والا نچنیا گویا ہمارا ہی ہوگا۔ جب باپ رات بھر 4 دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گلی کے نکڑ پر حقہ پیے گا تو کیا بیٹے سے نماز فجر کی توقع کی جا سکتی ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اسی لیے شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا اللہ تبارک تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام جیسی اولاد ہر کسی کو نہیں دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، اپنے باپ کا احترام کس نے سکھایا تھا اسماعیل کو؟ یہ باپ کی نظروں کا فیض تھا یا کسی مکتب کا کمال تھا؟ تو ماننا پڑے گا یہ ماں کی کوکھ اور ابراہیم علیہ السلام جیسے باپ کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ جب ماں کی کوکھ پاک ہوتی ہے اور بیٹے نیک ہوتے ہیں، باپ نیک ہوتے ہیں، اللہ انہیں اولاد بھی نیکوکار عطا فرماتا ہے۔ لیکن جہاں ماں بے حجاب، بے دوپٹہ، بے پردہ، بے حیا، بے غیرت، بے شرم ہو، اس ماں کی کوکھ سے نیک بیٹوں کی توقع کی جا سکتی ہے، امید کی جا سکتی ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں تو فرمایا گیا صبر اور شکر یہ اللہ کی دو بہت عظیم نعمتیں، اور یہ نعمتیں اللہ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم اللہ کی عبادت پر صبر کریں کہ انشاءاللہ، اللہ کی اطاعت پر صبر کریں کہ انشاءاللہ، کوئی مصیبت حادثہ پیش آ جائے تو اس پر صبر کرے کہ انشاءاللہ، کوئی رنج و ملال پہنچے تو اس پر بھی صبر کرے کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، بس یہ سوچ کر ہر وقت صبر کرو میں اللہ کا بندہ ہوں اور میرے رب کی نظروں سے میرا کوئی عمل پوشیدہ نہیں، میں چاہے جہاں بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں،
میرا کوئی زندگی کا لمحہ میرے رب کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے، ہر حال میں میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر میں نے کھایا ہے تو کھلایا بھی اس نے ہے، اگر میں بھوکا ہوں تو یہ بھوک بھی اس کی طرف سے ہے، اگر اللہ نے مجھے سلایا ہے تو یہ نیند بھی اس کی طرف سے ہے، اگر آنکھوں کی نیند غائب ہے تو یہ بھی اس کی طرف سے ہے۔ ہم ہر مصیبت و بلا میں اللہ کی ہر نعمت پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور ساتھ ہی ساتھ صبر سے بھی کام لیتے رہیں کہ انشاءاللہ۔ اگر دکان پر آپ بیٹھے ہیں اور ایک دن غلہ نہیں ہوا، دوسرا دن بھی چلا گیا غلہ نہیں ہوا، فوراً داڑھی والوں کو ڈھونڈنا شروع کرتے، کوئی مل جائے تو دعا کرواؤں، امام صاحب کے پاس، مبلغ صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے پاس، پیر صاحب کے پاس، حضرت ذرا دعا کرنا، 2 دن سے دھندا پانی کچھ نہیں، روز صبح جا کر دکان کھول کے بیٹھتا ہوں، کوئی گراہک ہی نہیں آ رہا، حضرت دعا کرنا، دھندا پانی خراب ہو گیا، دعا کرنا۔ اگر مان لیجئے روزانہ 25 کماتا تھا اور اب یہ 25 سے روزانہ 8-10 ہو گیا تو بھی پریشان کہ 25 سے سیدھے 8-10 پر آ گیا، کیا کروں، کیسے چلے گا، گزارا کیسے ہوگا، بجلی کا بل کیسے بھروں گا، دکان کا بھاڑا کیسے نکلے گا، نوکروں کی تنخواہ کہاں سے نکلے گی، گھر کا خرچہ کہاں سے نکلے گا۔ جیسے ہی تھوڑی سی قلت آتی ہے فوراً رونا شروع کر دیتا ہے، یہاں وہاں دعاؤں کے لیے دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمان ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتا، اگر روزانہ کا غلہ 25-30 سے 8-10 پر آتا ہے تو دنیا بھر کو بتا کر دعائیں کرواتا ہے، لیکن جب اللہ تجھے روزانہ 25-30 دے رہا تھا، کیا کبھی تو نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا تھا؟ کیا کبھی آ کر کہا حضرت اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہیں، دعا کریں، اللہ یہ نعمتیں نہ چھینے، اللہ نے بڑی برکت دی ہے، دعا کریں، اللہ یہ نعمتیں کبھی مجھ سے نہ چھینے، کبھی آپ نے کیا؟ اللہ نعمتیں دیتا ہے تو شکر کی توفیق نہیں، اور نعمتیں ختم نہیں، کم ہو جائیں تو دنیا بھر کے سامنے رونا شروع۔ ایک بندہ سر پر پٹی باندھے ہوئے بازار سے چلا جا رہا، اللہ کی نیک بندی حضرت رابعہ بصری کی نظر پڑی، حضرت رابعہ بصری نے اس کو بلایا، کہا بندے تو نے سر پر پٹی کیوں باندھی؟ اس نے کہا کیا بتاؤں، صبح سے سر میں درد بہت۔ آپ نے فرمایا اچھا درد کب سے؟ اس نے کہا صبح سے۔ آپ نے فرمایا کل بھی تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ پرسوں تھا؟ نہیں۔ آپ فرماتی آج سر میں درد ہے تو دنیا کو دکھانے کے لیے تو نے پٹی باندھ لی، اور کل تک درد نہیں تھا تو تو نے ایک بار بھی شکر کی پٹی باندھی تھی، ایک بار بھی شکر کی پٹی باندھی؟ کیا بتاؤ ہمارا یہ حال نہیں ہے؟ آپ جانتے ہو ہم ہزارہا بے صبرے ہو، اللہ ہماری پکڑ نہیں کرتا، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کا حال جانتے ہو؟ اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام جب آپ کی قوم آپ کے قتل کے ارادے سے آپ کے پیچھے لگی، آپ اپنی جان بچانے کے لیے آبادی سے نکلے، بھاگتے ہوئے ایک میدان میں پہنچے، آگے بڑھے تو دیکھا ایک بہت پرانا درخت تھا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، چھپنے کی کوئی جگہ نہیں۔ آپ نے درخت سے کہا درخت مجھے پناہ دے دے۔ حدیث مبارکہ میں آتا درخت کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اللہ کے نبی اندر داخل ہوئے، درخت پھر سے پہلے کی طرف بند ہو گیا۔ جو لوگ آپ کی تلاش میں آ رہے تھے دوڑتے بھاگتے وہاں تک پہنچے، اس درخت تک آپ کے پیروں کے نشان تھے، اس کے آگے کہیں نشان نظر نہیں آتا تھا، لوگ تلاش کرتے یہاں وہاں کہیں نہ ملے۔ آخرکار شیطان مردود آ کر کہتا ہے سنو، اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام اس پیڑ کے اندر چھپے۔ ان لوگوں نے پیڑ میں چاروں طرف جھانک کر دیکھا، کوئی سوراخ نہیں تھا اندر آنے جانے کا۔ ان لوگوں نے کہا کیسی بات کرتا، اس درخت کے اندر کوئی داخل کیسے ہو سکتا، یہ درخت تو کئی 100 سال پرانا۔ شیطان مردود جو انسانی شکل میں آیا تھا کہنے لگا مجھ پر یقین نہیں ہے تو درخت کو آرے سے چیرو۔ لوگوں نے آپس میں بحث کی، یہ کر کے فائدہ نہیں، ویسٹ آف ٹائم۔ کچھ لوگوں نے کہا چلو آئے تھے قتل کرنے وہ نہیں ملے، درخت ہی کاٹ دیتے ہیں، چلو درخت ہی چیر دیتے۔ اب ان لوگوں نے آرا لیا، درخت کو چیرنا شروع کیا۔ جانتے ہو درخت کو چیرتے 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 جب وہ آرا آپ کے دماغ تک پہنچا، آپ کی زبان سے ہائے نکلی، درد کے مارے آہ نکلی،
جیسے ہی زکریا علیہ السلام کا آہ کہنا تھا، غیب سے آواز آتی ہے، زکریا پہلے تو نے مجھے چھوڑ کر درخت سے پناہ مانگی، اب اس سے صبر نہیں ہوتا، اے زکریا اب اگر تیری زبان پر اف تک آیا، اپنے شکر گزار بندوں کی لسٹ سے تیرا نام باہر کر دوں گا۔ اتنا سننا تھا، زکریا علیہ السلام نے اپنی زبان پر تالے لگا لیے، یہاں تک کہ یہودیوں نے اس پیڑ کے ساتھ آپ کے جسم کو آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیے، لیکن اللہ کے نبی کی زبان پر اف تک نہیں آیا۔ آپ دیکھیں وہ اگر صرف آہ کہہ دیں تو اللہ اس طرح تنبیہ فرماتا ہے، اور ہم اور آپ دن رات اللہ کی ناشکری کریں، لیکن اللہ ہماری پکڑ نہیں کرتا، اس کا کتنا کرم اور احسان۔ لیکن ہمارا اور آپ کا حال نہ شکر ادا کرنے والے نہ صبر ادا کرنے والے۔ میرے پیارے آقا کے پردیوانوں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی بات پر کسی شخص نے آپ کے گال پر ایک تھپڑ مار دیا، غصے میں آپ کے گال پر ایک تماچا مارا، آپ خاموش رہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ سن، تو نے میرے گال پر تھپڑ مارا، تجھے ایک تھپڑ مار کر میں بھی بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہوں، تجھے برا بلا کہہ کر میں زبان سے بھی تجھ سے بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہوں، لیکن میں نہ تجھے ماروں گا نہ تجھے برا بلا کہوں گا، بلکہ میں صبر کروں گا۔ میں چاہوں تو قیامت میں بھی اللہ کی بارگاہ میں تیرے خلاف مقدمہ دائر کر کے تجھ سے اس تھپڑ کا بدلہ محشر میں لے سکتا ہوں، لیکن میں یہاں بھی صبر کروں گا، وہاں بھی صبر کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ امام زین العابدین ایک مرتبہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے، ایک آدمی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا، بڑے عابد بنے پھرتے ہو، اول درجے کے ریاکار، بہت عبادت کا جھانسا لوگوں کو دیتے ہو، مجھے پتا ہے کہ کتنے بڑے عابد، آپ کو الٹا سیدھا برا بلا کہتے کہتے آپ کے پیچھے چل پڑا۔ امام زین العابدین عابد بیمار اف تک نہیں فرماتے، خاموشی سے آگے آگے چلتے رہے، وہ پیچھے پیچھے برا بلا کہتا چلتا۔ جب اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے، رک گئے، اس بندے کی طرف چہرہ کیا، اس سے مخاطب ہو کر کہا بس ہو گیا یا کچھ اور باقی؟ اس نے کہا نہیں، بہت کچھ ہے، لیکن اب جانے دو، آپ کا گھر آ گیا، جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں سن، تو نے مجھے بہت کچھ کہا، تو یہ چاہتا ہے کہ میں بدلہ لوں تجھ سے، سن۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عرض کیا، اللہ تیرے اس بندے نے میرے بارے میں جو کچھ کہا ہے، اگر میں واقعی ایسا ہوں تو مجھے معاف فرما دے، اور اگر میں ایسا نہیں ہوں تو میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تو اسے معاف فرما دے۔ آپ کا اتنا فرمانا تھا، وہ جو آپ کو راستے پر برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ کے قدموں کو تھام لیتا ہے اور رو رو کر عرض کرتا ہے، اے امام زین العابدین، یقیناً آپ اچھے ہیں، آپ سچے ہیں، آپ نیک ہیں، آپ پرہیزگار ہیں، میں نے آپ کے بارے میں جو کچھ کہا وہ سراسر جھوٹ ہے، آپ میں ایسی کوئی برائی نہیں ہے، دراصل معاملہ صرف یہ ہے، میں نے آپ کے بابا امام حسین کے بارے میں بہت سنا تھا، اتنے صابر تھے، اتنے صابر تھے، اتنے صابر تھے، کربلا میں انہوں نے صبر کے سارے امتحان پار کیے، میں نے ان کو تو نہیں دیکھا، لیکن مجھے پتا چلا ان کا ایک بیٹا مدینے میں رہتا ہے، تو ان کا امتحان لینے کے لیے میں آپ کے پاس آیا تھا، میں نے آپ کو اتنا سب کچھ کہا، آپ نے پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا، اب مجھے یقین ہو گیا جب بیٹے کے صبر کا یہ عالم ہے تو بابا کے صبر کا کیا عالم ہوگا۔ میرے پیارے آقا کے پردیوانوں، آپ جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کو کھجوریں بیچی تھی، لیکن بات یہ طے ہوئی تھی کہ 3 دن یا 4 دن کے بعد مجھے کھجوریں دوں گا، یہودی سے وعدہ کر لیا گیا۔ وہ یہودی 2 دن پہلے ہی آ گیا اور سب کے سامنے حضور کو برا بلا کہنے لگا۔ وہ یہودی عالم تھا، وہ 2 دن پہلے آیا، تقاضا کرنے لگا حضور سے، اور جانتے ہو کیا کہنے لگا؟ وہ کہنے لگا عبد المطلب کی پوری اولاد ایسے ہی، یعنی آپ کے دادا کو، باپ دادا کو برا بلا کہنے لگا۔
پورے خاندان کو گالیاں دینے لگا. اس نے کہا عبد المطلب کی اولاد کا یہی حال ہے, وہ وعدہ کرتے ہیں وعدے کو پورا نہیں کرتے, وہ سودا کرتے ہیں نہ مال دیتے نہ پیسہ دیتے, جو کچھ بن پڑا وہ کہنے لگا. سیدنا عمر فاروق اعظم سے برداشت نہ ہوا, عرض کرتے ہیں آقا مجھے حکم دیں, میں ابھی اس کی گردن مارتا ہوں. تلوار کھینچ لی آپ نے. حضور نے فوراً سیدنا عمر فاروق اعظم کو ڈانٹا, عمر یہ کیا کر رہے, تلوار نیچے کرو. جب آپ کی تلوار ہوا میں لہرائی یہودی گھبرا گیا. نبی نے فرمایا عمر تلوار نیچے کرو. عمر تم نے یہ صحیح نہیں کیا, یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا. عمر تمہیں تو ہماری مدد کرنی چاہیے. اگر میں نے اس کو کھجوریں نہیں دی تو تمہیں مجھے سمجھانا چاہیے کہ اس کی کھجوریں دے دو, اور یہ جو میرے بارے میں کہہ رہا تھا تمہیں اس کو سمجھانا چاہیے کہ ایسا نہ کہے. تو تم نے ہماری مدد تو نہیں کی, الٹا تم نے اس کو آنکھ دکھایا, تم نے اس کو دھمکی دی. اے عمر جن کھجوروں کو 2 دن کے بعد میں نے دینے کا وعدہ کیا تھا, اب وہ کھجوریں تم جا کر اس کو اب لے جاؤ, وہ کھجوریں تم پہنچاؤ. اور سنو, کچھ کھجوریں زیادہ دے دینا اس کو, کچھ کھجوریں زیادہ دینا. اب سیدنا عمر فاروق اعظم کھجوریں اٹھا کر پہنچے اس یہودی کے پاس, کہا یہ لے کھجوریں, اور حضور نے حکم دیا زیادہ دینا, یہ بھی لے لے. آپ نے اس کو دیا. اور یہودی کیا کہتا ہے, یہودی کہتا ہے عمر تم نے مجھے پہچانا. آپ نے فرمایا میں نے تجھے پہچانا نہیں. اس نے اپنا نام بتایا, وہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم, اس نے اپنا نام بتایا. تو جب اس کا نام سنا تو آپ نے فرمایا تو وہ ہے, تو یہودیوں کا اتنا بڑا عالم ہو کر نبی کے بارے میں نہیں جانتا کہ نبی کی شان کیا ہے, پھر تو نبی کو برا بھلا کہہ رہا تھا, تو نے ایسا کیوں کیا. وہ کہتا ہے عمر سنو, دراصل میں نے تمہارے نبی کی تمام نشانیاں جو آسمانی کتابوں میں پڑھی تھی وہ ساری نشانیاں میں نے دیکھ لی. ایک نشانی باقی تھی, نبی صبر والے ہوں گے, حلم والے ہوں گے, بردباری والے ہوں گے, عفو درگزر والے ہوں گے, یہاں تک کہ ان کے ساتھ جتنی بدسلوکی کی جائے گی وہ اتنا نرمی سے پیش آئیں گے. یہ باقی تھا ابھی دیکھنا, یہ میں نے سارا گیم پلان کیا تھا, اور آج جب میں نے ان کو برا بھلا کہا وہ نشانی بھی میں نے دیکھ لی ہے. اے عمر مجھے کھجوریں نہیں چاہیے, نبی کے پاس لے چل, میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. آپ ذرا سوچیں کہ نبی کے اسی صبر نے ایک یہودی کو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ سے بچا لیا. میرے پیارے آقا کے پردوانوں, غزوہ تبوک کے موقع پر ایک یہودی خاتون نے حضور کو زہر آلود گوشت کھلایا تھا. زہر میں ڈوبی ہوئی بوٹیاں پکا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کی. نبی نے 2 بوٹیاں کھا بھی لی, حضور کے 2 صحابی بھی ان بوٹیوں کو کھا لیے. یہاں تک کہ زہریلی بوٹیوں کو کھانے کی وجہ سے وہ دونوں صحابی شہید ہو گئے. یہاں تک کہ اللہ نے ان بوٹیوں کو زبان دی اور گوشت کی بوٹیاں خود بول پڑی, اے آقا ہمیں نہ کھائیں, ہمیں اس یہودیہ نے زہر میں بھجا کر رکھا ہے, ہمیں زہر میں رات بھر ڈبا کر رکھا ہے. نبی نے وہ بوٹیاں پھر نہیں کھائیں. نبی کو بتا دیا گیا وحی کے ذریعے کہ اس عورت نے آپ کے لیے زہر آلود گوشت پیش کیا تھا. نبی کو نام بھی بتا دیا گیا, لیکن میرے نبی نے صبر کر کے اسے معاف فرما دیا. میرے پیارے آقا کے پردوانوں, کیسی کیسی مثالیں دی جائیں. اللہ کے نبیوں کی مثالیں, اللہ کے ولیوں کی مثالیں. ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہر نعمت پر شکر کریں اور ہر مصیبت پر صبر کریں کہ انشاءاللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں بیوی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے, یعنی اس کی کوئی بات, اس کی کوئی حرکت, اس کا کوئی عمل تمہیں تکلیف دیتا ہے, ناگوار گزرتا ہے, نبی نے فرمایا جب تمہیں بیوی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تم فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کرنا شروع کر دو, فوراً اس کی اچھائیوں کو. اب جب اچھائیوں کو یاد کرو گے تو وہ تکلیف نہیں دے گی اور اللہ تمہیں صبر عطا فرمائے گا. اب بتائیے, یہ تو بیوی کے بارے میں نبی کی تعلیم. اب ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کریں, اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کریں, تو کیا بتائیے اللہ اور اس کے رسول اس پر راضی ہوں گے, خوش ہوں گے؟ میرے پیارے آقا کے پہلوانوں,
تو ہمیں ہمیشہ صبر سے کام لینا ہے کہ انشاءاللہ. اور اگر بات شکر کی جائے، اللہ نے جتنی نعمتیں عطا کی، جتنی نعمتیں، ہر ایک نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو. ہر ایک نعمت. آپ کہیں گے غریب آدمی ہوں، کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، خود کا کوئی ڈھنگ کا کاروبار بھی نہیں ہے، روز کنواں کھودنا، روز پینا. کون سی نعمتیں اللہ نے دی؟ میں بتاؤں کون سی نعمتیں. اللہ کے ایک ولی جن کے دونوں ہاتھ نہیں، جن کے دونوں پیر نہیں، جن کی آنکھیں نابینا، آنکھوں میں نور نہیں، صرف زبان چلتی، اور ایسا معذور بندہ بھی ہر وقت زبان سے الحمدللہ 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 کہتا تھا. دیکھنے والے کسی شخص نے کہا ارے اتنا معذور ہے، ہاتھ پیر آنکھ کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی زبان پر الحمدللہ ہے. وہ کہتا ہے اللہ کا احسان ہے، اللہ نے مصیبت میں مبتلا کیا لیکن اللہ نے مجھ کو گناہ سے بچائے رکھا. شکر ادا کرنا چاہیں تو ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کر سکتے، اور جو ناشکرا ہو محل میں رہ کر بھی ناشکری کرتا ہے، روزانہ اعلیٰ نعمتیں کھا کر بھی ناشکری کرتا ہے، لاکھوں کروڑوں کی دولت میں کھیل کود کر بھی ناشکری کرتا ہے. اور جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو تخت پر نہیں تختے پر ہوتے ہیں تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، انبیاء نے اپنے صحابہ کو، حواریوں کو، اور اولیاء نے اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں اور اولاد کو صبر کی تلقین فرمائی. ہمیں اور آپ کو صبر سے کام لینا ہے کہ انشاءاللہ. ایک صحابی ہے، ان کے پیر میں زخم ہوا اور زخم نے دھیرے دھیرے ناسور کی شکل اختیار کی. طبیبوں نے کہا جان بچانا ہے تو آپ کے پیر کو کاٹنا پڑے، اگر پیر نہ کاٹا گیا تو جان بچنا مشکل. یہ پیر کے زخم کا زہر جسم تک پھیلے گا، موت سے دو چار ہو جاؤ. وہ کہتے ٹھیک ہے میرے پیر کو کاٹ. طبیب آئے آپریشن کرنے کے لیے، کسی آپریشن تھیٹر میں نہیں لے جایا گیا، پیروں کو انجیکشن دے کر سن نہیں کیا گیا، آپ کو بے ہوشی کی دوا نہیں سنگائی گئی، بلکہ آئے طبیبوں نے کہا یہ لو شراب پی لو. شراب کے پیالے اور بوتل سامنے رکھی اور کہا شراب پیو. شراب کے نشے میں جب دھت ہو جاؤ گے ہم آپ کے پیروں کو آرے سے کاٹیں گے، آپ کو تکلیف کا پتہ نہیں چلے گا. وہ صحابی کہتے ہیں جس چیز کو اللہ رسول نے حرام قرار دے دیا ہے میں اپنی زبان سے اس کو لگانا گوارا نہیں کر سکتا ہوں. تو طبیبوں نے کہا، ڈاکٹروں نے کہا پیر کاٹیں گے درد اتنا ہوگا کہ برداشت نہیں کر سکتے ہو، دوا کے طور پر تھوڑی سی شراب پی لو. آپ کہتے ہیں میں شراب کو ہونٹوں سے لگا نہیں سکتا، میں درد کی وجہ سے مرنا تو گوارا کر سکتا ہوں لیکن حرام کی گئی چیز کو اپنی زبان سے لگانا گوارا نہیں کر سکتا. آخرکار ان کے ہوش و حواس میں پیر کاٹا جاتا، ایک طرف سے ایک ڈاکٹر، دوسری طرف دوسرا ڈاکٹر، جیسے پیڑ کو کاٹتے ہیں نا ویسے آرا چلاتے ہیں، دائیں کھینچتا بائیں کھینچتا دائیں کھینچتا بائیں کھینچتا، 3-4 مرتبہ کھینچا تو اب یہ آرا گوشت تک پہنچ گیا. جب کھال کو کاٹ کر گوشت تک پہنچا تو تکلیف بڑھنے لگی، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگا، پسینے بہنے لگے، یہاں تک کہ گشی تاری ہو گئی. آپ جیسے ہی بے ہوش ہو کر زمین پر گرے، اب ڈاکٹر نے اپنی رفتار کو بڑھایا، یہاں تک کہ گوشت کو کاٹ کر ہڈیوں تک آرا پہنچا، ہڈی کو بھی کاٹا، آپ کے پیر کو جسم سے جدا کر دیا گیا. اب کچھ دیر کے بعد چہرے پر پانی ڈالا گیا، پنکھا جلا گیا، آپ کو ہوش آتا ہے، درد کے مارے کراتے ہیں، آنکھ سے آنسو بہتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ بتاؤ میرا کٹا ہوا پیر کہاں پر ہے؟ ان کے کٹے پیر کو ان کے سامنے لا کر رکھا جاتا ہے، اپنے پیر کو اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں، آسمان کی طرف اٹھا کر یوں عرض کرتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. طبیب پریشان تھے، ارے پیر کٹ گیا، تو اب معذور ہو گیا، اب تو ایک پیر سے اپاہج ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود روتا نہیں ہے، شکوہ شکایت نہیں کرتا بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. آخر اس وقت اس حال میں شکر کی وجہ کیا ہے؟ تو جانتے ہو جواب کیا دیتے ہیں؟ میں
شکر اس بات پر ادا کرتا ہوں میرا پیر کٹ کے میرے تن سے جدا تو ہو گیا ہے، لیکن جہاں اللہ رسول نے جانے سے منع کیا ہے آج تک یہ میرا پیر کبھی اس راستے کی طرف چلا نہیں۔ پیر کا کٹنا تو گوارا ہے، لیکن اللہ رسول کی نافرمانی کی طرف بڑھنا گوارا نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، وہ لوگ کس طرح سے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، کس طرح مصیبت و بلا پر بھی صبر سے کام لیتے تھے، ہمیں اور آپ کو بھی اسی طرف پلٹنا ہے کہ انشاءاللہ۔ میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، برا مت ماننا، آج سنی باتیں بڑی بڑی کرتا، لیکن اگر دیکھیں تو اس کو کچھ بھی برداشت نہیں، ہمیشہ ایسا لگتا ہے غصہ سر پر سوار رہتا، بلکہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں میں بہت شارٹ ٹیمپر ہوں، اگر کسی نے ایک بات بھی کہی نا میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے بڑا ہنر ہے، یہ بہت بڑا آرٹ ہے، اپن تو اچھوں کے ساتھ بہت اچھے اور بروں کے ساتھ بہت برے، یہ کوئی کمال کی بات ہے؟ یہ کوئی کمال ہے؟ اچھوں کے ساتھ اچھا ہونا کمال ہے، بروں کے ساتھ برا ہونا کمال ہے؟ ارے کمال تو یہ ہے میں اچھوں کے ساتھ بھی اچھا ہوں اور میرے ساتھ لوگ لاکھ برے ہوں میں ان کے ساتھ بھی اچھا ہوں۔ اچھوں کے ساتھ اچھا ہونا کوئی کمال، بروں کے ساتھ آپ بھی برے بن جائے کوئی کمال؟ سب کے ساتھ اچھے بنے رہو، یہ نبی کی تعلیم۔ آج مسلمان بہت شیر ہے، بڑا دلیر ہے، بہت طاقتور، لیکن کس کے مقابلے میں جانتے ہو؟ جب مقابل میں مسلمان ہو تو پھر مسلمان کو دیکھو تیش جلال غصہ آپے میں نہیں، کنٹرول میں نہیں، دو دو چار چار آدمی پکڑتے ہیں ورنہ منہ توڑ دیتا ورنہ مرڈر کر دیتا، یہ اس کا حال ہوتا ہے۔ لیکن اگر مقابلے میں مسلمان نہیں کوئی ایکس وائی زیڈ آ جائے تو پھر دیکھے بیگی بلی بن جاتا۔ بتائیے ہے کہ نہیں؟ آپ کے ان علاقوں میں شاید ہی کوئی دن ایسا ہوگا جب کسی گلی میں گالی گلوچ نہ ہوتا ہو دو چار لوگوں میں۔ یہ جو بلڈنگیں یہاں وہاں نظر آ رہی ہیں، کبھی کوڑے کرکٹ کو لے کر، کبھی بچوں کو لے کر، کبھی پانی کو لے کر، بتائیے جھگڑے نہیں ہوتے؟ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر اتنے بے صبرے، اتنے بے صبرے۔ جو ماں باپ کی باتیں برداشت نہ کر سکے پڑوسیوں کی کرے گا، جو بیوی شوہر کی باتیں برداشت نہ کر سکے پڑوسن کی کرے گی۔ ارے جس نے اپنے ماں باپ کی نہیں سنی وہ اپنے بھائی بہنوں کی سنے گا؟ میرے پیارے آقا کے پیغمبر صبر کا مادہ پیدا کرو، یاد رکھنا بے صبرہ بننا، ظلم کرنا یزید پلید کا کام ہے اور صبر سے کام لینا امام حسین کا کام۔ اب جب بات چلی صبر کی تو صبر کرنے والے اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام، آپ جانتے صبر ایوب بہت مشہور ہے نا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، انہوں نے کیسے صبر کے امتحان دیے، کیسے کیسے امتحانات سے گزارا گیا اللہ کے نبی کو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا تھا، اللہ کے نبی اللہ کی اطاعت، اللہ کا ذکر، اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے تھے۔ فرشتوں نے کہا مولا تو نے اپنے نبی کو ہزارہ نعمتیں دی، ان نعمتوں کے ملنے پر اگر تیرا نبی تیرا شکر کرتا ہے تو یہ کیا کمال؟ کمال تو یہ ہے کہ نعمتیں چھین لی جائیں اور تیرے نبی کو امتحان سے گزارا جائے۔ فرمایا کہ اللہ نے جتنی نعمتیں دی تھی بچے بھی چھین لیے گئے، آپ کا محل بھی ڈھا دیا گیا، آپ کا تخت و تاج بھی جاتا رہا، آپ کے اپنے لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، ایک ایک کر کے سب آپ سے جدا ہو گئے۔ فرمایا گیا کہ آپ آگے اکیلے پڑ گئے، اب جنگل میں جا کر کٹیا باندھ کر آپ رہنے لگے۔ اب آپ کے ساتھ صرف اور صرف آپ کی ایک بیوی تھی، علاوہ اس کے نہ فوج تھی، نہ غلام تھے، نہ لونڈیاں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسی صورت میں بھی آپ صبر سے کام لے رہے تھے۔ آپ کے پورے جسم کے اوپر امتحان کے طور پر فرمایا گیا کہ ایسا پھوڑا پیدا کیا گیا جس میں سے صبح شام خون اور پیپ بہتا تھا۔ اللہ کے نبی اس مصیبت پر بھی صبر سے کام لے رہے تھے۔ آپ کی اہلیہ نے ایک مرتبہ کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، بادشاہت جاتی رہی لیکن نبوت تو ہے۔
آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ آپ کی تکلیفوں کو دور فرما دے. تو آپ نے جانتے ہو کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ سنو، اللہ نے نعمتیں کتنے سالوں تک ہمیں عطا کی اور مصیبت کو تو ابھی چند دن ہوئے. نعمتیں کئی سالوں تک ہمارے پاس تھی، مصیبتیں تو ابھی چند روز ہوئے آئے ہوئے. اب ان مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں، مجھے اس بات کی حیا آتی. یعنی یہ دعا کرنے کو بھی تیار نہیں کہ اللہ میری مصیبت کو دور کر دے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب آخری بات عرض کروں گا، اجازت ہے آپ؟ چونکہ ایک ایک کیٹیگری کو میں نے بیان کرنے کی کوشش کی. اب یہ بھی سنیں، اگر کسی کو اچانک کوئی مرض ہو جائے، معمولی سر کا درد نہیں، پیٹ کی تکلیف یا بخار نہیں، اگر ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھ کر یہ بتایا کہ آپ کو فلاں بیماری اور وہ بیماری معاشرے میں بہت بڑی مانی جاتی ہے، تو اس بیماری کے پتہ چلنے پر بھی ہمیں اور آپ کو شکوہ شکایت نہیں کرنا بلکہ صبر سے کام لینا. کچھ لوگ کہتے ہیں یار میں نے نہ سگریٹ پیا نہ بیڑی پی نہ کبھی زندگی میں سپاری کھایا پھر بھی مجھے کینسر ہو گیا. لوگ مزے سے گٹکا کھا کے، سگریٹ پی کے، بیڑی پی کے، پتہ نہیں کیا کیا کھاتے پیتے گھوم رہے، ان کو کچھ نہیں، اور مجھے پتہ نہیں ڈاکٹر یہ بتاتا کینسر ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فلاں کو ٹی بی ہو گئی، کیسے ہو سکتا ہے؟ فلاں کی رپورٹ میں ہارٹ کا پرابلم آ رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کسی کو پتہ چلے کوئی بڑی بیماری ہو گئی تو اس پر بھی ہمیں اور آپ کو صبر ہی سے کام لینا چاہیے کہ انشاءاللہ. آپ جانتے ہیں بڑی بڑی بیماریاں تو بڑی بات، نبی نے فرمایا مومن کے سر میں درد ہوتا ہے، اس درد پر بھی اللہ اس کے گناہ کو معاف فرماتا ہے. اگر میرے امتی کے پیر میں چینٹی کاٹ لے یا کوئی کانٹا چپ جائے، آقا فرماتے اس معمولی تکلیف پر بھی اللہ میرے امتی کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اور نبی نے فرمایا اگر کسی میرے امتی کو بخار آ جائے اور بخار کی وجہ سے اس کا جسم تپتا ہے، اس کا جسم گرم ہو جاتا ہے، تو نبی فرماتے جیسے بھٹی میں میلے کچیلے لوہے کو ڈالتے ہیں اور وہ لوہا بھٹی سے صاف ستھرا ہو کر نکلتا ہے، ایسے ہی جب میرے کسی امتی کو بخار آتا ہے تو بخار کی گرمی سے اللہ اس کے سارے گناہوں کو دور کر دیتا ہے. اب کسی کو بڑی بڑی بیماری ہو گئی تو کیا گناہ معاف نہیں ہوں گے؟ آپ جانتے ہیں ایک بڑی پیاری حدیث مبارک فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، توجہ سے سنیں آپ، میرے نبی نے فرمایا جب اللہ کے نزدیک کسی بندے کے درجات بلند ہوتے، آئی بات سمجھ میں آپ کے؟ جب اللہ کے نزدیک کسی بندے کا مقام بلند ہوتا ہے لیکن وہ بندہ اپنے عمل سے اس مقام پر نہیں پہنچ پاتا، اتنا نیک نہیں، اتنا عابد نہیں، اتنا زاہد نہیں، تو نبی فرماتے پھر اللہ اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا، اور جب وہ مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اللہ اس صبر پر اسے وہ مقام عطا فرما دیتا ہے. معلوم ہوا مصیبت پر بھی صبر سے کام لینا. اگر کوئی پوچھے نا اب طبیعت کیسی ہے، ارے کیا بتاؤں یار مر نہیں رہا ہوں بس، یہ صبر ہے؟ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں صبر تو یہ ہے کہ مصیبت پڑھتے ہی پہلے کرے، وہ صبر ہے. فرماتی مصیبت پڑھتے ہی صبر کرے، جو پہلا صبر ہے یہی صبر ہے. بعد میں تو آدمی یوز ٹو ہو جاتا ہے، بعد میں تو عادت پڑ جاتی ہے رو رو کے کروں کہ اب تو مرنا ہی مرنا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر کوئی آپ سے پوچھے اب طبیعت کیسی ہے تو کیا کہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان. جانتے ہو میرے نبی فرماتے ہیں جب کوئی بندہ بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اللہ اس کے پاس فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ بندہ رات بھر اپنے بستر پر بیماری میں پڑا رہتا ہے، فرشتے رات بھر اس کے سرہانے کھڑے رہتے ہیں. جب فرشتے صبح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اللہ فرماتا ہے میرا بیمار بندہ کیا کہہ رہا تھا، تو فرشتے عرض کرتے مولا اس حال میں بھی تیرا شکر ادا کر رہا تھا، کوئی شکوہ شکایت نہیں کر رہا تھا بلکہ صبر سے کام لے رہا تھا، شکر سے کام لے رہا تھا. اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اگر یہ
یہ بندہ اس بیماری سے شفا یاب ہو گیا تو میں پہلے سے بہتر گوشت پوش دوں گا، پہلے سے اچھا خون عطا کروں گا، اور اگر اس بیماری سے اس کا انتقال ہوتا ہے تو فرشتے گواہ ہو جاؤ، اس کو بے حساب کتاب میں جنت میں داخل کروں۔ اب سب کے سامنے رو کر فائدہ ہے کہ صبر کر کے فائدہ ہے؟ بلا بتاؤ۔ ہم نے تو دیکھا کسی کو یہاں بال توڑ ہو جائے نا تو آنے والے ہر آدمی کو بھی لنگی اٹھا کے دکھاتے، دیکھ یہاں پہ ہوا ہے، چڈی اٹھا کے دکھاتے، دیکھ یہاں پہ ہوا ہے۔ یہ صبر ہے؟ اچھا تم پوری دنیا کے سامنے ٹنٹا بھی کرو، آرام ہو جائے گا؟ جتنوں کی نظر پڑے گی شفا یاب ہوں گے، درد جائے گا، کیا فائدہ؟ آپ کے پاس ایک آدمی، دو آدمی، تین آدمی خیریت پوچھنے کے لیے پورا محلہ آ گیا اور سب کے سامنے رو رہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں؟ تو سن لو، ان کے سامنے رو کر آپ کو شفا نہیں ملنے والی ہے، بلکہ کئی وہاں سے جائیں گے تو باہر اسپتال سے نکل کر مذاق بھی اڑائیں گے۔ دیکھا کیسے رو رہا تھا؟ اچھا ہوا اس کے ساتھ، بہت بڑا طاقتور بنتا تھا، بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، اب اللہ نے اس کو پکڑا، اب اس کو سزا ملی۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا؟ جانتے ہو میرے نبی نے فرمایا، آپ تھکے تو نہیں نا؟ نبی نے فرمایا اللہ کے نزدیک اس شخص کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے جس کا کبھی کوئی مال چوری نہ ہو یا جس کا جسم کبھی بیمار نہ ہو۔ نبی فرماتے اس شخص کے لیے اللہ کے نزدیک کوئی بھلائی نہیں ہے جس کا کبھی مال چوری نہ ہو یا جس کا جسم کبھی بیمار نہ ہو۔ پتہ چلا کچھ چوری ہو گیا ہے تو اس میں بھی اللہ نے بھلائی رکھی ہوگی، اگر بیمار ہو گئے ہیں تو اللہ کی پکڑ نہیں ہے، یہ عذاب نہیں ہے، بلکہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں بھی اللہ نے کوئی بھلائی رکھی ہوگی۔ اب آخری بات، اجازت ہے آپ عبادت پر صبر کرنا، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، حرام چیزوں پر صبر کرنا، مصیبت و بلا پر صبر کرنا، رنج و ملال پر صبر کرنا، حادثات و تکلیف پر صبر کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ میرے بندوں کے سامنے اپنی حاجتیں بیان کرتا ہے، یعنی صبر نہیں کرتا، اپنی حاجتیں میرے بندوں کے سامنے بیان کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیتا ہوں، اور جو میرا بندہ اپنی حاجتیں صرف مجھ سے مانگتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کی زبان پر اس کے طرف سے آنے سے پہلے اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہوں۔ کیا کروں یار، دھندا پانی نہیں چل رہا ہے، کیا بتاؤں یار بہت پریشان، کیا بتاؤں نوٹ بندی نے کہیں کا نہیں چھوڑا، کیا بتاؤں جی ایس ٹی نے برباد کر کے رکھ دیا، کیا بتاؤں یہ گورنمنٹ جب سے آئی تب سے مصیبت ہی مصیبت ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرو، ہمیں روزی دینے کا وعدہ ملک کے پی ایم اور سی ایم نے کیا ہے تو وہ جھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن روزی دینے کا وعدہ جو رب نے کیا ہے تو رب اپنے وعدے کو کبھی ادھورا نہیں چھوڑتا ہے۔ اللہ تو ایسا رزاق ہے کہ بچہ ابھی زمین پر آتا نہیں ہے، ماں کی کوکھ کے اندر ہے، اور اللہ اس بچے کو پیدا ہونے سے پہلے ہی اس ماں کے سینے میں اس کے رزق کو رکھ دیتا ہے۔ جس نے کوکھ میں پلنے والے بچے کو زمین پر آنے سے پہلے رزق دے دیا ماں کے سینے کے ذریعے، کیا زمین پر آنے کے بعد اس بندے کو اللہ رزق نہیں دے گا؟ تو رزاق اللہ ہے۔ ہر چوکھٹ پر ہاتھ نہ پھیلاؤ، مصیبت آئے صبر کرو، کام دھندا نہیں ہے صبر کرو، مانگو۔ میں کہتا ہوں ہاں مانگو، ایک بار نہیں 1000 بار مانگو، لیکن اپنے جیسے انسانوں سے نہ مانگو۔ اگر بہت تکلیف میں ہو، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کبھی رات کے اندھیرے میں جب دنیا سو رہی ہو آپ وضو کر کے مصلی پر بیٹھ جاؤ، آپ لوگوں سے نہیں لوگوں کو پیدا کرنے والے پروردگار سے مانگو۔ میں کہتا ہوں آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ گرے گا، اللہ یہاں برکت دے گا اور مرنے کے بعد جنت عطا فرمائے۔
اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری آج کی اس محفل کو میرا کریم قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔